أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہم پڑھیں گے سورہ نور کی آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ نور یہ قرآن پاک کی 24ویں صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 21 آپ کو اسکرین پہ سامنے نظر بھی آ رہی ہے۔ پارہ نمبر 18 ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر 9 ہے اور سورت کا تیسرا رکوع ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا تم پیروی نہ کرو، لا تتبعوا تم پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدم کی یا شیطان کی قدم بقدم، ومن یتبع خطوات الشیطان، ومن یتبع اور جو چلتا ہے، ومن یتبع جو پیروی کرتا ہے، خطوات الشیطان شیطان کی، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، فإنہ پس بے شک شیطان یأمر حکم دیتا ہے، بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور بری بات کا یا برائی کے کاموں کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم، ولولا اور اگر نہ ہو، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، یا اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، ما زکا منکم تو کوئی بھی تم میں سے پاک نہ ہوتا، من احد کوئی بھی ایک، ابداً ہمیشہ، تو کوئی بھی یا تم میں سے کسی کا بھی باطن کبھی بھی پاک اور صاف نہ ہوتا، ولیکن اللہ یزکی اور لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، یا اللہ چاہتا ہے جس کا باطن پاک کرتا ہے اس کا باطن پاک اور صاف کر دیتا ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے ترجمہ سماعت کیا، یہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے لفظ با لفظ ترجمہ، حرف با حرف ترجمہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اگلی آیت پہ جائیں گے، اس کو آپ بے شک اسکرین شاٹ لے کے سیو کر لیں، یا جو خاص کر طالبات ہیں درس نظامی کی، ان لفظی معنی جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں ان پہ غور کریں، انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کی تفصیل اور اس کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم آیت نمبر 22 کو کریں گے، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، وَلَا يَأْتَلِ اور قسم نہ کھائیں، اُولِي الْفَضْلِ فضل والے، اور قسم نہ کھائیں فضل والے، منکم تم میں سے، والسعتی اور وسعت والے، یعنی قسم نہ کھائیں فضیلت والے اور وسعت والے جو کہ تم میں سے ہیں، ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، ان یؤتوا کہ وہ نہیں دیں گے، اولی القربی اپنے قریبیوں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو، ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے ان کو، جو مساکین ہیں ان کو، جو قرابت دار ہیں ان کو اپنے مال میں سے کوئی حصہ نہیں دیں گے، اور جو اہل فضل ہیں اور جو وسعت والے ہیں وہ اس طرح کی قسم ہرگز نہ کھائیں۔ ولیعفو اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور درگزر کر دیں، وہ معاف کر دیں اور اس چیز کو درگزر کر دیں۔ الا تحبون، الا تحبون کیا تم یہ نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔
آیت نمبر 22 بھی آپ نے جو ہے وہ یہاں پر سماعت کی۔ اب آپ اس پر غور فرمائیے، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین شاٹ لکھا گیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز ذکر کی وہ یہ ہے کہ جو اہل فضل ہیں، ہم اس کی انشاءاللہ تشریح کی طرف جائیں گے، پہلے آپ اس کا جو ترجمہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ارشاد فرمایا جو تم میں سے فضل والے ہیں، جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت اور فراوانی دی ہے، وہ یہ ہرگز قسم نہ اٹھائیں کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، آج کے بعد ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے، اور جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جنہوں نے ہجرت کی ہم ان کو نہیں دیں گے، بلکہ انہیں چاہیے کہ جو اس طرح کے کام میں ملوث تھے ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کر دیں۔ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، تم کو بخش دے؟ اللہ تو بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ جلدی گفتگو کریں گے۔ ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین، کہ بے شک وہ لوگ، آگے ذکر کیا یرمونا، جو لگاتے ہیں، پھینکتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، الذین یرمونا، جو تہمت لگاتے ہیں، المحصناتی، پاک دامن عورتوں کو، الغافلاتی، بولی بالی انجان عورتوں کو، غافل عورتوں کو جن کو خبر ہی نہیں، المومنات، جو کہ ایمان والی ہیں، لعنوا، لعنت کی گئی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے، یا ان کے لیے عظیم عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے تھوڑا سا، یا بامحاورہ ترجمہ اس طرح، ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو مومن عورتوں پر یا مومنہ عورتوں پر، جو کہ سیدھی سادی ہیں اور پاک دامن ہیں، ان پہ اگر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت ہی لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر آپ کی 23 بھی مکمل ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 24 کی طرف، اور آیت نمبر 24 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم۔ ارشاد فرمایا یوم تشہد، یوم، اس دن، تشہد، گواہی دیں گے، علیہم، ان کے اوپر، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما، اس کی، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ قیامت کے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، جو وہ کرتے تھے اس کی گواہی دیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تہمت لگائی تھی، ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کی ہم مزید تفصیل بھی دیکھیں گے۔ آیت نمبر 24 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 25 کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ ارشاد فرمایا یومئذ، اس دن، یوفیہم، پورا دے گا انہیں، اللہ تعالیٰ، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا دے گا، دینہم، ان کا بدلہ، الحق کا، بالکل ٹھیک ٹھیک، اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ٹھیک ٹھیک اس چیز کا جو ہے وہ بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا، وہ، الحق کو، حق ہے، المبین، ظاہر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی برحق ہے اور حقائق کو منکشف کرنے والی ہے، حقائق کو ظاہر کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 25 بھی آپ نے سماعت کی، ترجمہ آپ نے اس کا سماعت فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 26 کی طرف۔ ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی۔ ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین، بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں، یا بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں۔ دونوں معنی جو ہیں وہ تفاسیر میں موجود ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ آپ کو جو یہاں پر تفسیر نظر آ رہی ہے، جو ترجمہ نظر آ رہا ہے، اس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور جو میں نے ترجمہ بھی کیا ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا والخبیثون للخبیثات، اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں۔ اور یہاں پر جو اس کا معنی کیا گیا والخبیثون للخبیثات، کہ جو
برے مرد ہیں وہ بری عورتوں کے لیے ہیں۔ پھر آگے ذکر کیا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں یا اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی ذکر کیا وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور اچھے لوگ جو ہیں وہ اچھی باتیں، الطیبون جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھی باتوں کے لیے ہیں، اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں، کہ اس کا معنی یہ ہے اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون وہ اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں، مما یقولون جو وہ کہتے رہے یا جو وہ ان پہ لگاتے رہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ یہ بھی آیت مبارکہ آپ نے سماعت کی۔ اب اس کو ایک بار جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا پیش کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں اور ان بری باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ یہ ترجمہ جو آپ کو بھی یہاں پہ سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہے، اور اس کا جو ترجمہ میں نے کیا وہ اس طرح ہے: بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں، اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں، اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں۔ وہ اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں جو ان پر لوگ لگاتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو 26 ہے یہ بھی آپ نے جو ہے وہ سماعت فرمائی۔ اس سے ہمارے بحمدہ تعالیٰ 3 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 21 سے، اور ہم گئے تھے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26 کی طرف۔ اب ہم دوبارہ واپس پلٹتے ہیں اور اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ اب ذرا آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کن کن چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خطوات کا ذکر کیا، ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے فحشاء کا ذکر کیا۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منکر کا ذکر کیا، اور ایک اللہ تعالیٰ نے تزکیہ یا زکوٰۃ کا لفظ ذکر کیا۔ ان 4 چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے، ان 4 چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ اللہ نے واضح ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، یہ شیطان کے ساتھ قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ وہ تو تمہیں ہمیشہ بے حیائی اور بری بات کا ہی حکم کرے گا۔ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اپنے باطن کو پاک اور صاف نہ کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دراصل یہ آیت ان 3 لوگوں کے بارے میں تھی جن کو کوڑے لگائے گئے، جن کو کوڑوں کی سزا دی گئی، اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، جن میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور باقاعدہ ان کے لیے یا اس آیت کے تحت تزکیے کا اتارا گیا کہ ان کا دل بھی پاک کر دیا گیا، ان کو گناہوں سے پاک کر دیا گیا۔ اور باقی جو اگلی آیات ہیں وہ پھر منافقین کے بارے میں ہیں کہ ان میں سے کس طرح کا جو ہے وہ آگے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ان کو کس طرح کی سزا دی جائے گی۔ اس آیت میں حضرت حسان ابن ثابت کی برات کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ انہوں نے جو اس تہمت میں حصہ لیا تھا، ان کی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کبھی بھی کوئی بھی اپنا تزکیہ نہ کر سکتا۔ اب ہم آتے ہیں اصل لفظ کی طرف جو تھا خطوات۔ اس کو میں یہاں پہ باکس میں بھی آپ کو سامنے مینشن کر دیتا ہوں۔ خطوات کا مطلب ہوتا ہے قدم، یا یہ خطوہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے چلتے وقت 2 قدموں کے درمیانی فاصلہ کو ہم خطوہ کہتے ہیں، اور اس سے مراد ہے سیرت، طریقہ، اور یا کسی کے پیچھے چلنا۔ اور اس آیت کا یہاں پر معنی یہ ہے کہ شیطان کے طریقے کی اتباع نہ کرو۔ اور شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ پاک دامن مسلمان عورتوں پر بدکاری کی تہمت نہ لگاؤ، اور اس کو کان لگا کر نہ سنو، اور مسلمانوں میں کسی بھی حیائی کی بات کو نہ پھیلاؤ۔ اسے شیطان کا طریقہ کہتے ہیں۔ یعنی شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ بے حیائی کی بات پھیلانا، بری بات کو پھیلانا، یا کسی پاک دامن کے اوپر تہمت لگانا، یا کسی کے بارے میں جو تہمت لگائی جا رہی ہے اس کو کان لگا کر سننا اور اس میں دلچسپی لینا، یہ سب شیطانی عوامل ہیں۔ اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ شیطان والے کام نہ کرو۔ اور یہاں پر جو
ذکر کیا اگلا لفظ وہ تھا آپ کے پاس الفحشاء یا بالفحشاء، یہاں پہ ذکر کیا یعنی الفحشاء۔ الفحشاء کا معنی ہے بے حیائی کی بات جو بہت ہی بری ہو، اور اس کے ساتھ ذکر کیا المنکر۔ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، یہاں پہ ذکر کیا گیا والمنکر، المنکر، منکر اس برے کام کو کہتے ہیں جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، متنفر ہوتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ فحش بات وہ ہے کہ ایسی بے حیائی کی بات جو کہ سب سے بری ہے، سب سے کبھی ہے، اور منکر وہ برا کام جس سے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور علامہ ابن الاثیر جزری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ الفحش یا الفحشاء ہر اس معصیت اور گناہ کو کہا جاتا ہے جس کا کبھی ہونا بہت زیادہ ہو، اور زیادہ تر یہ جملہ زنا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا اکثر اطلاق یا اس کی امپلیمنٹیشن اکثر جو ہے وہ زنا پر کی جاتی ہے، یا جب بھی فحشاء کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے زنا مراد لیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر موجود ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا اللہ ہر فاحش اور متفحش سے بغض رکھتا ہے، فاحش اور متفحش سے بغض رکھتا ہے۔ جو یہ بے حیائی کے کام کرنے والا ہے یا جو بے حیائی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سخت جو ہے وہ نفرت رکھتا ہے۔ آپ نے یہ تین جو چیزیں تھیں یہ سیکھیں۔ اب ہم آتے ہیں آگے المنکر کی طرف۔ المنکر جو ہے وہ یہ کیا ہے، یہ اس کو جو ہم نے المنکر ابھی تھوڑا سا اس کا ہلکی سی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھی، لیکن اب المنکر کو ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یہ المنکر کیا ہے۔ المنکر یہ معروف کی ضد ہے، معروف کا الٹ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں منکر کا بکثرت ذکر ہے، اور ہر وہ کام اور ہر وہ فعل ہے جو شرعاً معیوب ہو اور کبھی ہو، اور جس کام کو شریعت نے مکروہ یا حرام قرار دیا ہو اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان آپ کو ہر طرح کے برے کام ہی کرنے کا کہے گا، اسے شریعت بھی نہیں مانے گی، اسے عوام بھی نہیں مانے گی، آپ کا نفس بھی نہیں مانے گا۔ جتنے برے کام ہوں گے آپ کا نفس بھی انکار کرے گا، آپ کے چاہنے والے بھی اس کا انکار کریں گے، شریعت بھی انکار کرے گی، آپ کے دوست احباب انکار کریں گے، آپ کو نہ جاننے والے بھی اس کام کا انکار کریں گے۔ تو شیطان تو آپ کو پوری دنیا میں ذلیل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے طریقے سے بچا جائے۔ پھر تزکیہ ذکر کیا کہ تزکیہ کس کو کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ما زکا، مطلب جس آدمی نے تزکیہ کر لیا، ٹھیک ہے جی، جس آدمی نے تزکیہ کیا، اب اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اب آپ کے سامنے ما زکا، تزکیہ۔ تزکیہ کا لفظ جو ہے زکوٰۃ سے بنا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت، کسی چیز کا بڑھنا اور برکت اس کے اندر آ جانا، اس کو زکوٰۃ یا تزکیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں تزکیہ کا لفظ بہت آیا ہے۔ تزکیہ کا معنی کسی چیز کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اپنی تعریف، توصیف اور حمد و ثنا کرے یا خود ستائی کرے تو اس کو بھی تزکیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی اس پہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ آیت ہے بطور دلیل اس معنی پر، سورہ نساء آیت نمبر 49۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی تعریف اور توصیف کرتے ہیں۔ یہاں پر یزکون کا معنی کیا ہے، تعریف اور توصیف کرنا، اور ساتھ ارشاد فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ یہاں پر تزکیہ کا معنی تعریف اور توصیف ہے۔ اور سورہ نجم آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم خود ستائی نہ کیا کرو، اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تو بعض اوقات تزکیہ کا معنی پاک صاف کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات تزکیہ کا معنی تعریف توصیف کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات تزکیہ کا معنی اپنی تعریف یا خود ستائی جو ہے، خود ستائش کا جو ہے وہ کردار انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میری تعریف ہو، بعض اوقات اپنی تعریف انسان خود بھی کرتا ہے، تو بعض اوقات یہ معنی بھی اس کا مراد لیا جاتا ہے۔ اب جو تزکیہ انسان کرتا ہے، جس طرح تعریف کرنا ہے، انسان اگر خود اپنا تزکیہ کرے تو اس کی دو اقسام ذکر کی گئی ہیں۔ اگر وہ ایسے کام کرے جس سے دوسرے اس کی تعریف کریں تو وہ تزکیہ محمود ہے، اچھا تزکیہ ہے، اور اگر وہ خود زبان سے اپنی تعریف کرے تو یہ تزکیہ مذموم ہے، اور یہ قابل مذمت تزکیہ ہے کہ انسان اپنی تعریف خود کر رہا ہو۔
تو یہاں پر جو تزکیہ ذکر کیا گیا اس پر بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تعریف اور توصیف کے قابل بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے دل کو، اس کے باطن کو پاک کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہر معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، خدا کے خوف سے روئے، تو اس کے دل سے گناہوں کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، سو اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کو یہ تزکیہ حاصل ہوتا تھا، اور اب مشائخ کے فیضان اور علماء کے مواعظ سے اور اکیلے رہنے سے، خلوت میں جانے سے اس نوع کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے اور انسان کا باطل صاف ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ آپ نے یہ 4 الفاظ اور اس آیت کی آپ نے تشریح دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں کس طرح انسان کو مخاطب کیا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 22 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اہل فضل ہیں اور وسعت والے ہیں، یہ قسم نہ اٹھائیں کہ ہم قریبیوں کو نہیں دیں گے، ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے، ہم مہاجرین کو نہیں دیں گے، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے؟ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ ان کے خالہ زاد بھائی مستے نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں حصہ لیا تھا، جس کا ذکر میں نے پچھلے لیکچرز میں کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات نازل ہو گئی اور مستے کا جھوٹ واضح ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا، کیونکہ مستے یتیم تھے اور ان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش کی تھی۔ سو انہوں نے کہا کہ میں اب مستے پر بالکل خرچ نہیں کروں گا۔ مستے نے معافی مانگی، معذرت کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غم و غصہ میں تھے، وہ دوبارہ مستے کے اخراجات بحال کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیان سے رجوع کر لیا اور فرمایا کیوں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے اور میں اب مستے پر پہلے سے زیادہ خرچ کروں گا۔ تو اس آیت پر اگر ہم غور کریں، میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا، اس آیت مبارکہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر بے شمار دلائل نکل سکتے ہیں، اور بے شمار دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خود کہا اولو الفضل منکم، کہ اصحاب فضل جو ہیں، ارباب وسعت جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قسم نہ اٹھائیں۔ اور جب بھی اب یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو جمع کے صیغے ہیں، ایک بندے پر کیسے آ سکتے ہیں؟ جو خاص کر درس نظامی کے بچے ہیں اس چیز پر تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ یہاں پر مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، لیکن صیغے جمع کے ہیں، اور جب واحد شخص پر جمع کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کی تعظیم کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی اس پوری امت سے تعظیم کروانا چاہتا ہے، اور جو حضرت ابو بکر صدیق کی تعظیم نہ کرے، آپ دیکھ لیں وہ اس آیت کو نہیں مانتا، یا اولی الفضل منکم پر اس کا بالکل ایمان نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں خود حکم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر فضل کو مطلق رکھا ہے، کسی چیز کی قید نہیں رکھی کہ آپ اس چیز کی وجہ سے افضل ہیں یا اس چیز کی وجہ سے آپ کو فضل دیا گیا ہے، آپ میں یہ خصوصیت ہے تو آپ کو فضل عطا کیا گیا، بلکہ نہیں، علی الاطلاق رکھا، اور آپ کا افضلیت ہونا یا آپ کا افضل ہونا یا آپ کو فضیلت دینا یا آپ کو جو ہے وہ تعظیم کے اس اعلیٰ درجے پر فائز کرنا، یہ ہر جہت ہر اعتبار سے ہے۔ اسی لیے یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار اور ہر جہت سے فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ آیت مبارکہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بہترین شان بیان کرنے والی آیت ہے، اور آپ دیکھ لیں انہی کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اگر یہ قسم نہ اٹھاتے تو ہم اس آیت کی تلاوت سے محروم ہو جاتے۔ اور دیکھ لیں کہ یہ آیت اتری، اس کے ایک ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو یہ صدقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم کا۔ اگر وہ قسم نہ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے یہ آیت نہ اتارتا، پھر وہ رجوع نہ کرتے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، حضرت ابو بکر صدیق نے رجوع فرمایا، اور پھر انہوں نے حضرت مستے کو معاف کیا، پھر حضرت مستے کو انہوں نے درگزر کیا، اور پھر انہوں نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں کیوں پسند نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے بخش دے، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے بخش دے، اللہ تو غفور ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو یہ تہمت لگائی گئی تھی، اس تہمت کو اب رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 25 تک
یہ سارے احکام ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، وہ عورتیں جو بولی بالی ہیں، سیدھی سادی ہیں، مومنہ عورتیں ہیں، ان پہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت ہے۔ اور جو حضرت عائشہ صدیقہ پر کسی حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غافلات کا لفظ استعمال کیا، مطلب بھولی بالی سیدھی سادی انجان۔ غافل کے بہت سے معنی ہیں، اور یہاں پر جو معنی کیا گیا وہ معنی ہے بھولی بالی سیدھی سادی۔ تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بھی ہلکا یا رقیق سا یا خفیف سا جملہ بولے تو اس کا اس آیت پہ ایمان نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بھی اس آیت مبارکہ سے واضح ہے، اسی لیے ان کو مومنین کی ماں قرار دیا، کیونکہ نبی پاک کی زوجہ تھیں، مومنین کی ماں ہیں، قابل احترام ہے۔ اس آیت کے تحت ان کا احترام ہم سب پر لازم اور فرض ہے، اور جو احترام نہیں کرتا، اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت میں وہ رحمت سے محروم ہے، دنیا اور آخرت میں اسے رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، یہ جو اب آیت ہے یہ منافقین کے لیے تھی، اور جو پچھلی آیت ابھی آپ نے دیکھی آیت نمبر 23 جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے معافی مانگ لی وہ اس سے نکل گئے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکل گئے، حضرت مستع اس سے نکل گئے، اور ایک اور جو حضرت ان کی جو ایک اور حضرت ایک خاتون تھیں، اب ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، میں دوبارہ آپ کو جو ہے وہ ان کا نام جو ہی ذہن میں آتا ہے بتاؤں گا۔ اب یہ جو 3 شخصیات تھیں جنہوں نے تہمت لگائی تھی، ان کو جب معافی مل گئی، ان کو جو سزا دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ایک برات کا اعلان کیا، اور ان کے لیے آیات اتاری، ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ اور اس کے علاوہ جو باقی منافقین بچ گئے تھے، منافقین کے لیے یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ان کی دنیا میں بھی جو ہے وہ رحمت سے دوری ہے، آخرت میں بھی وہ رحمت سے دور کر دیے جائیں گے، ان کا رحمت میں سے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی رحمت کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین تہمت لگاتے تھے، یہ ان کے بارے میں آیت نازل کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک بندہ کوئی بات اگر بے پرواہی سے کہہ دیتا ہے جو اللہ کی رضا کا باعث ہو، تو اللہ اس بات کی وجہ سے انسان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک بندہ اگر بے پرواہی سے کوئی بات کہہ دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو، تو اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں گراتا چلا جاتا ہے، وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن کبریٰ کی حدیث ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ ذکر کیا جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، ان کو فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کے پاس چند آیات تھیں۔ آیت نمبر 24 میں کہا کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ منافقین کے بارے میں قیامت کے دن گواہی لی جائے گی کہ واقعی انہوں نے تہمت لگائی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اور آیت نمبر 25 میں یہی ہے کہ اللہ پھر ان کو پورا بدلہ دے گا، جو یہ کرتے رہے، جو انہوں نے کیا، نبی پاک کو دکھ دیا، تکلیف دی، منافقین کو اللہ نے معاف نہیں کیا، اور اللہ اس دن حق کو واضح کر دے گا، اور اللہ برحق ہے، حق کو ظاہر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا پورا بدلہ دے گا۔ جو معاف ہو گئے وہ معاف ہو گئے، اور جو منافقین تھے جنہوں نے اس میں کافی سارا کام کیا، جس میں عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول جس نے زیادہ حصہ لیا تھا، اس کو سزا جو ہے وہ دگنی دی جائے گی۔ اور پھر یہاں پر جو ذکر کیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو یہاں پر اگر پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اگر یہ معنی کیا جائے تو اس سے حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت اور نکھر جاتی ہے۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر بیماری سے، اور ہر طرح کے جو رقیق عادات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو پاک کر دیا، محفوظ رکھا، ان کو معصوم رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک دامن ہیں، اسی طرح جو بھی ان کے عقد میں آئے گا وہ بھی پاک دامن ہوگا۔ تو اس کا مطلب حضرت عائشہ صدیقہ پاک دامن ہے، اور ان پہ جو آج کل یہ تہمت لگائی جاتی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہر وقت نعوذ باللہ شیشے کہہ کے کھڑی رہتی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ نعوذ باللہ ہر وقت جو ہے وہ میک اپ کرتی رہتی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ جملے بولے گئے، یہ جملے لکھے گئے، یہ جملے ہمارے کانوں تک بھی پہنچے، ہم نے ان جملوں کو سنا بھی، تو ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی پاک دامن ہے، ان کے ساتھ جتنی بھی چیزیں نسبت رکھتی ہیں ازواج مطہرات ہیں وہ بھی پاک دامن ہیں۔
جس طرح عبداللہ ابن ابی ناپاک ہے اس طرح اس کی بیوی ناپاک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ذکر کی گئیں تو اس آیت کے تحت جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان فرمایا۔ تو یہ آج کا درس تھا جس میں ہم نے سورہ نور کی چند آیات کو سماعت کیا، اس کا ترجمہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔